ہاتھ سے ہاتھ، کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں۔ لیجیے صاحب، آپ پاکستان کے ان سیاسی رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو شروع دن سے اختلاف کیا اس کی تعمیر پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں درست سندھ کے لیے یا فرنٹیئر کے لیے، جبکہ پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے جہاں کے آبپاشی نظام کے لیے؟ پنجاب کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ایک ہٹلر کا ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا جتنی مرتبہ آپ لوگوں کو دہرائیں گے وہ ان کو پتا چلے۔ یہ میری کتاب ہے، میں نے جن کو دی ہے۔ یہ کالا باغ ڈیم، کالا باغ ڈیم ہے، سندھ پنجاب واٹر ڈسپیوٹ 1859۔ جی، یہ اردو میں ترجمہ ہونی چاہیے۔ یہ کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں کالا باغ، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کالا باغ ڈیم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ 1859 میں شروع ہوا ہے۔ عالمی قانون ہے کہ جب ایک دریا میں ایک سے زائد صوبے یا ایک سے زائد ملک فائدہ لے رہے ہوں تو ایک کو بڑا جو پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں اپر ریپیرین، جو نیچے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لوور ریپیرین، یعنی اوپر بالائی حصے والا اس میں شریک اور چھوٹے والا، اس کے متعلق آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جو بالا حصے میں ہوگا وہ تو پانی سارا لے جائے گا، اس لیے اس پر قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے، اسلامی قانون ہے، پاکستانی قانون ہے کہ اپر حصے والا چھوٹے کے جو چھوٹا کیا جو نیچے ہے اس کے حصے کا پانی نہیں لے گا۔ یہ قانون ہے جی، انٹرنیشنل ہے، رومن زمانے سے لے کے جی 1859 سے یہاں پانی لینا شروع کیا گیا۔ ہمارے جو دریا آتے ہیں ان میں 3 آتے ہیں انڈیا سے، 2 آتے ہیں جموں اور کشمیر سے، تینوں جا کے پنجند میں سب 5 دریا جو ہیں وہ پنجند میں سندھو دریا میں ملتے ہیں پنجاب کے اندر۔ تو ہم اس میں آدھے کے حصے دار ہیں انڈر دا انٹرنیشنل لا، ہمیشہ سارے پانی کے آدھے حصے دار انڈر دا انٹرنیشنل لا ساری جگہ پر۔ اس ساری ندیوں کا پانی پنجند میں آتا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے، ہم اس کا حصہ لے رہے تھے۔ اب ہو گیا یہ لا ہے۔ 1859 میں پہلی مرتبہ یہاں بالائی حصے دار نے ہماری اجازت کے بغیر دریاؤں کے پانی میں سے کینال نکالنے شروع کیے، اوپر کے لوگوں نے۔ ہم نے ان دونوں سندھ میں بھی تو بنی نا کینال، رائس کینال جو سی تھی لاڑکانہ والی، وہ بھی تو بنی نا۔ دیکھیں وہاں سے جو پانی آیا نا، جو ہمیں ملا، اس میں سے ہم نے کینال نکالا، یعنی اوپر والے نے اپنا حصہ لے لیا، اس کے بعد جو بچا ہمارے حصے میں آیا تھا اس میں سے ہم نے کینال لیا۔ یہ تو نہیں کوئی نیچے کوئی پانی جانے والا ہو اس کا پانی ہم لے لیں، ہم بالائی کسی کے ہے نہیں۔ تو بامبے تھا، بامبے کو خیال زیادہ نہیں تھا، ہمارے اور بھائی تھے ان کو سندھ کا خیال نہیں تھا، ہم تو اس میں ایک حصہ تھے خام خواہ۔ لیکن بہرحال شکایت کی گئی۔ 1909 میں کاٹن کمیٹی گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائی کہ بھائی اس کو منع کرو، یہ پانی ہمارا لے جا رہا ہے، اس نے منع کی۔ 1901 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اریگیشن کمیشن بنائی کہ پانی کے معاملے کا مسئلہ بالائی طرح ہونا چاہیے، اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ وائسرا ہی اس مسئلے کا حل کرے گا کہ ایک صوبہ دوسرے کا پانی لیتا ہے کس طرح لیتا ہے۔ 1933 میں پھر اینڈرسن کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ یو پی والا تھا۔ 1945 میں کلکتہ ہائی کورٹ کا جج راؤ وہ بنایا گیا تھا۔ یہ اصول کہ بالائی حصے والے کو پانی نچلے والے کا نہیں لینا چاہیے اس کی اجازت بغیر، اس کو چودھری محمد علی نے اپنی کتاب جو ایمرجنسی آف پاکستان ہے اس میں بھی اس قبول کیا کہ یہ بین الاقوامی اصول ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ بہرحال 1945 میں فیصلہ ہو گیا، چلو جی اطاعت ہو گیا، ایگریمنٹ درمی، اس میں ساری میں نے جو ہیں سارے تفصیلات کی ہیں ایک ٹو ڈیٹ، لیکن پھر کہا کہ نہیں ہم منظور نہیں ہے۔ اس کا سارا ریکارڈ دیا کہ بھائی صاحبوں نے لکھا ہے کہ ہم منظور ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہو گیا، پاکستان آ گیا۔ اب شروع ہو گیا چکر، نئی گورنمنٹ آ گئی 47 کے بعد۔ 47 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بی نمبر مقرر کی، اسیٹس کی تقسیم کے لیے، جو مشترکہ اثاثے تھے ان کے اثاثوں کی تقسیم کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ جی پانی کا مسئلہ اس کے حوالے کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ اس کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس کے سے جو ناراض ہوگا وہ ٹرائبیونل کے پاس جائے گا۔ اس ٹرائبیونل کا صدر تھا پاکستان کا، ہندوستان کا، مشترکہ ہندوستان کا چیف جسٹس آف انڈیا مسٹر اسپینس۔ آربیٹرل
ٹرائبونل اس کو کہتے تھے. اس کے پاس معاملہ گیا اختلاف. اب اس میں کیا ہوا کہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ نے اس میں سندھ کا نمائندہ کوئی شامل نہیں کیا. باقی صوبوں کے کیے؟ پنجاب کسی کے نہیں، دوسرے نہیں تھے نا، پنجاب تھا. سارے دریاؤں کا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ فیصل کرنے کے لیے مغربی پنجاب کو دے دیا. یہ میں نے لکھا ہے، ساری دنیا کے قوانین کے حساب سے فیصلہ کل عدم تھا. آرڈی آلٹرم پارٹم، کسی فریق جو اس میں حصے دار ہے اس کو شامل کیے بغیر کوئی ایک حصے دار جو بھی فیصلہ کرے گا، جو بھی جوڈیشل کاؤنسل ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ فیصلہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک پہلا اصول ہے. میں سارے پاکستان کے وکیلوں کے سامنے یہ کیس پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. تو دوسرا یہ ہے کہ جس فیصلے کی بنیاد غلط ہو اس میں سے جو دوسرے فیصلے ہوں گے وہ بھی غلط ہے. اب میری انتہائی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پانی کی تقسیم کے بارے میں جو بھی فیصلے من جملہ 1960 کا جو ایگریمنٹ ہندوستان اور پاکستان نے کیا، جس میں سندھ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا، یہ سارے انڈس ٹریٹی جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے لیے وہ کل عدم ہے، غیر قانونی تھے سارے فیصلے. جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں آج تک وہ سارے کل عدم ہیں، خلاف قانون ہیں، زبردستی ہیں. آج کی زبان میں، امریکی زبان میں دہشت گردی ہے. کالا باغ ڈیم بعد میں آتا ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ 3/4 پانی لے لیا گیا ہے. یہ جو آپ جو دریا ہیں، جس کو ہم، یہ جو کینالز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوائٹ کینال، ڈاکے زنی کینال، اس کے بدلو ایوب نے کہا کہ پانی فضول چلا جائے گا، فلڈ کا زمانہ ہوگا، یہ فلڈ واٹرز ہیں، اگر ہم اس کو کام میں لے آئیں تو لیا. انڈس پر ڈیم ورلڈ بینک نے قائم ہی نہیں کرنے دیا، لیکن اس نے کہا کہ جنگ کریں گے ہم ہندوستان سے. اگر اس کے لیے پیسے آپ نے نہیں دیے، انہوں نے 3 دریا بیچ دیے، ہم سے پوچھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ دنیا کے تاریخ میں اقتصادی طور پر اس سے بڑا جرم کبھی بھی میرے نالج میں نہیں ہے. نیورمبرگ ٹرائل آپ نے پڑھا ہوگا، جو نازیوں کے خلاف تھا، اس میں اقتصادی جرائم بھی تھے لیکن زیادہ سیاسی اور وہ جرائم تھے. اس کے لیے بھی ایک نیورمبرگ ٹرائل ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ پانی کا. لیکن آج کی حکومت نے تو کالا باغ ڈیم کو آتے ساتھ جو سر وہ کینسل کر دیا اس پروجیکٹ کو. آپ نے اس کی سپورٹ کی ہے؟ اس سے میں سپورٹ کرتا ہوں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کسی نے تانا دیا صاحب نے کہ یہ بھٹو صاحب نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، میں نے کہا کرنا چاہیے تھا، بہت سارا کرنا چاہیے تھا. وہ تو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے. ہم صرف کالا باغ ڈیم کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے سارے پاکستان کے انصاف پسند آدمیوں سے دست بستہ التجا کرتا ہوں، وکلاء سے، جمہوری قوتوں سے، کہ مہربانی کر کے بین الاقوامی لوگوں کو جمع کر کے پانی کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرا دیں. جو فیصلہ 1859 سے چلا آ رہا ہے، ہمارا 2/3 پانی ادھر ہے. آپ پاکستان میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ میں سندھ تو ختم ہو جائے گا، لیکن سندھ میں تو دیکھا سیم بہت ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ ہمارے کہیں دوسرے دوست آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پانی ضائع ہوتا ہے سارا، اور سیم ہے اور سمندر میں جا کے گرتا ہے. صحیح، وہ تو ہے نا. جو پتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ آپ کو یہ پتا نہیں ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے. یورپ سے پوچھیں، کسی یورپی سے پوچھیں، جس کی داڑھی ہے وہ دہشت گرد ہے. تو سندھ میں بھی اسی طرح ہے کہ جی سندھ کا پانی دریا میں سمندر میں جاتا ہے. سندھ میں پانی پیتے ہی نہیں، زمین میں استعمال ہی کر، سب سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں. سندھی ایسے ہی بدماشی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو وہی ہوا نا کہ پاکستان سارا دن اپنے ایٹم بم بیچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، امریکہ خطرے میں ہے، بش نہیں آئے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. عراق میں بڑے بڑے ویپنز تھے، اگر عراق پر حملہ نہ ہوتا تو یہ سارا ہو جاتا. یہ تو آپ ساری عالمی پروپیگنڈا جانتے ہیں. یہاں بھی وہی بھائی کر رہے ہیں. ادھر پانا سب دریافت چلا جاتا ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانا دریافت چلا جاتا ہے.